اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ اس میں دو ورڈ ہے، پورا قرآن ایک لائن میں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں، یہی ہمارا رشتہ ہے کہ وہ ہمارا کون ہے۔ جیسے میرے ابو کون ہے؟ وہ میرے ابو ہے، ہم ان کے بیٹے ہیں۔ وہ میری ماں ہے، ہم ان کے بیٹے ہیں۔ وہ میرا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں۔ اس طرح سے رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رشتہ اسی لیے بھیجا تاکہ رشتوں کو ہم سمجھ سکے، اور سب سے اہم رشتہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے۔ جو اللہ کے ساتھ رشتہ بنائے گا وہی قبر کے سوال من ربو کا، کہ تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ جو رب کے ساتھ رشتہ قائم کر پایا ہوگا وہی اس کا جواب دے پائے گا، نہیں تو جواب نہیں دے پائے گا، اور وہی جنت جا پائے گا، اور وہی اللہ کے ساتھ رہ پائے گا۔ تو اب دیکھیے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے رب کے مطلب اور عبد کے مطلب، کیونکہ سورہ فاتحہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا دیتا ہے، اور صحیح مسلم کے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا بانٹ دیا، آدھا اپنے لیے آدھا اپنے بندوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ رشتہ بتا دیا کہ ان کے بیچ میں، اللہ اور ہمارے بیچ میں کیا رشتہ ہے۔ تو اب دیکھیے، اگر جہاں جہاں رب آتا ہے تو رب کے ساتھ عبد اگر آئے تو عبد کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ کون ہے؟ سارے جہان کا، سارے لوگوں کا، ساری انسانیت کا، سارے جن، سارے فرشتوں کا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ ٹھیک ہے، رب ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم جیسے اللہ کو پہچان گئے، جان گئے، اپنے رب کو پہچان گئے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اب دیکھیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کو سمجھنا کہ عبد، ہم عبد ہیں، وہ رب ہے۔ اس کا مطلب، سب سے پہلے رب کا مطلب جو ہے نا، یہ 5 کلمہ میں سمجھا جا سکتا آسانی سے۔ رب کا معنی جو آتا ہے عرب لغت کے حساب سے، اس ٹائم کے عرب لغت کے حساب سے، اس کے اندر آتا ہے المالک، کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے، وہ سارے کائنات کا، سارا سب کچھ کا مالک ہے، وہ اونر، پراپرٹی کا پورا اونر کون ہے؟ وہی ہے۔ تو ایک اونر کیا کرتا ہے؟ وہ اونر چاہے تو کیسے بھی استعمال کرے اپنے سامان کو، کوئی روکنے والا ہے اس کو؟ سارے کائنات کا مالک وہی ہے، وہ چاہے تو جیسے بھی استعمال کرے۔ لیکن دیکھیے استعمال کیسے کرتا ہے وہ، اس کا دوسرا مطلب نکلتا ہے والمربی۔ والمربی مطلب کیا ہے؟ وہ صرف مالک ہی نہیں ہے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم کو نہیں چھوڑتا۔ ماں باپ بھی ہم کو گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کئی دنوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں بہت دیر دیر تک گھر سے باہر رہتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں بہت دنوں تک، مہینوں تک، سالوں تک باہر رہتے ہیں، جاب میں جاتے ہیں سالوں سالوں تک باہر رہتے ہیں۔ تو ماں باپ بھی ہم کو بہت لمبے وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم تم کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم مر جاؤ گے۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کائنات کو سنبھالنا چھوڑ دے گا تو پورا کائنات درہم بھرم ہو جائے گا، بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ والمربی کا مطلب نکلا۔ پھر تیسرا مطلب کیا نکلتا ہے اس کے اندر میں؟ والقیم۔ قیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف آپ کا خیال نہیں رکھتا ہے، وہ آپ کو لگاتار سنبھال کے بھی رکھتا ہے۔ تو آپ کو لگاتار سنبھالنے کا مطلب کیا ہے؟ اب جیسے دیکھیے یہی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کے مینٹیننس میں لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ بھوکے نہ مر جاؤ، کہیں آپ کو ہدایت نہ ملے۔ سب سے بڑا جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت، اور یہ چیز ہم سمجھیں گے آگے۔ تو القیم، والقیم جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ السید۔ السید کس کو بولتے ہیں؟ جس کا آپ کے اوپر فل اتھارٹی ہو، وہ پوری طرح سے آپ پہ قادر ہو۔ تو پورے کائنات پہ اللہ پوری طرح سے قادر ہے، لیکن قادر ہونے کے باوجود بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ جیسے میں بولا نا کہ وہ چاہے تو جیسے بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے والمربی میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور والقیم میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ اور صرف استعمال ہی نہیں کرتا اپنی چیزوں کا، اس کا خوب خیال بھی رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے لاسٹ والا ورڈ جو ہے والمنعم، کہ اس کو تحفے بھی دیتا ہے، اس کو سدھرنے کا موقع بھی دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر درگزر کر ان کو سدھرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا رب۔ اس رب کے اندر سارے مطلب آ جاتے ہیں جو ایک بندے کے لیے چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن پوچھے نا کوئی، سورہ اخلاص سے پہلے
کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن تو پورا ڈیفینیشن اگر آپ کو چاہیے تو سورہ فاتحہ کی ان 3 آیتوں میں مل جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین میں۔ خیر، ابھی دیکھتے ہیں عبد کا مطلب۔ عبد جو ہے نا، لسان العرب اس ٹائم کے عرب کے حساب سے عبد کا جو سب سے صحیح مفہوم نکلتا ہے، اس کا ترجمہ اگر ہم کریں تو ہوتا ہے غلام، اور وہ غلام اس دور کا، مطلب بولا جائے تو اٹھے، بیٹھے تو بیٹھے۔ تو اب دیکھیے مطلب کیا ہے، اللہ کی ہر بات کو ماننے والا، اپنی مرضی سے نہیں جینے والا، کیونکہ اپنی مرضی سے ہم اگر جئیں گے، اور وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مربی ہے، وہ ہمارا قیم ہے، وہ سید ہے اور منعم بھی ہے، تو اگر ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے کچھ، تو اس کا جو نقصان ہوگا، ایک اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم خود ہوں گے۔ اسی لیے رب ہم کو کیا کہتا ہے، ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو اب دنیا میں کوئی بھی مالک ہوتا ہے تو مالک کیا دیتا ہے؟ انسٹرکشن، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ غلام اگر ہے تو غلام کو ضرور بتائے گا نا کیا کام کرنا ہے۔ مالک چپ چاپ بیٹھا ہے، غلام چپ چاپ بیٹھا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی دکان میں کام کرتے ہو تو مالک کیا بولتا ہے، کیا کام کرنا ہو بتاتا ہے نا۔ اسی طرح سے کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو تو کیا کام کرتے ہو بتاتا ہے نا۔ خیر، یہ لوگ تو غلام نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ یہ کچھ گھنٹوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ جو 24 گھنٹے تا عمر غلام ہو، مطلب اس کے لیے ایک سیکنڈ بھی اپنے لیے نہیں ہے۔ اس کی زندگی کیا ہے جو قرآن کی آیت میں سمجھا دی گئی ہے، ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، مطلب میرا نماز، میرا جینا مرنا، میری قربانی، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے رب ماننے کا مطلب، یہ ہے رب ماننے کا مطلب۔ تو ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم رب صحیح میں رب کو رب مان رہے ہیں، اللہ کو رب مان رہے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں آئینہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو عبد کسے کہتے ہیں؟ اب عبد کے لیے انسٹرکشن ہے، اس کے لیے بتایا گیا کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا جہاں جہاں رب ہے نا، تو وہاں رب کے بعد آپ کو انسٹرکشن بھی ہے۔ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کیا ہے اس کے سورہ فاتحہ میں، اگر آپ شروع میں دیکھیے گا تو کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا بھی ہے؟ ہدایت سے ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ایاک نعبد کے بعد کیا ہے؟ ایاک نستعین۔ نستعین لفظ کا مطلب میں نے پہلے ہی بتایا تھا، نستعین لفظ آتا ہے استعانہ سے۔ استعانہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری کوشش اپنی طرف سے کر لیں اور اس کے بعد اللہ سے بھی مدد مانگیں، یہ ہے۔ تو مطلب اپنی طرف سے پوری کوشش کر لینی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، صراط جو ہے، صراط کا مطلب بعد میں آیا، اہدنا الصراط المستقیم کا بعد میں آیا، اس سے پہلے تو نستعین ہے۔ تو اب جو نستعین لفظ ہے اور عبد لفظ ہے، اس سے مطلب کیا ہو رہا ہے کہ عبد کو جو انسٹرکشنز دیا جاتا ہے اس کے لیے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، تیار رہتا ہے۔ جیسے جنگ بدر میں مثال کے طور پہ صرف بتا رہا ہے کیونکہ یہ مثال بہت فیمس ہے۔ جنگ بدر میں پہلے صحابہ سب اتر گئے، اس کے بعد جا کے فرشتے مدد کے لیے آئے، اس کے بعد جا کے ان کی دعا سنی گئی۔ تو میں نے پہلے اپنی طرف سے کوشش کرے، جیسے داؤد علیہ السلام، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ کب پڑھتے ہیں دعا؟ یہ جب جنگ کے میدان میں وہ طالوت کے خلاف اتر جاتے ہیں تو تب یہ پڑھتے ہیں۔ تو یہی چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نستعین جب ہم کریں گے نا، عبد بننے کا مطلب ہے انسٹرکشن ماننا۔ آپ دوسرے جگہ میں دیکھیے، اگر آپ دوسرے جگہ میں دیکھیے گا، جیسے کہ سب سے پہلی آیت جو اتری تھی اس میں کیا تھا؟ سب سے پہلی آیت میں اقرأ باسم ربک، تو غور کرنے کی بات ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ رب۔ اگر رب ہے تو ہدایت بھی ضرور آئے گا اس میں، لیکن ہدایت کی جو گہرائی اس سورۃ العلق میں ہے، ویسا ہدایت کا گہرائی دوسری آیتوں میں نہیں ملتا۔ دیکھیے کیسے، آپ دیکھیے گا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ تم کو کس نے بنایا، تمہارا رب کون ہے، بتا دے رہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ سب آیت ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی۔ تو یہ چیز دیکھیے گا، غور کیجیے گا، یہاں پر ساری چیزوں کا ترجمہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمہ۔ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کلا جب لگا دیں مطلب کسی حال میں نہیں۔ انسان جو ہے زیادہ تر کیا بتایا گیا دوسرے جگہ میں کہ وہ اکثرہم الفاسقین، زیادہ تر انسان کیا ہے؟ فاسق ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ کیا ہے، یہاں پر زیادہ تر لوگ بالکل نہیں، کسی بھی حال میں نہیں
انسان سرکشی ہے، انکار کرنے والا ہے. زیادہ تر لوگ کیا ہے، نہیں ماننے والے ہیں، سرکش ہونے والے ہیں. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، دیکھیے اس کے بعد والا الفاظ الراہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھتا ہے کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چیز آئے گا، اس چیز کے بارے میں بھی ہم سمجھائیں گے. جو فرعون کا معاملہ ہے اس کے بعد ہم سمجھائیں گے کہ فرعون کس طرح سے سمجھتا تھا، اور آج بھی ہم کس طرح سے فرعون کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ان الی ربک رجعا، کیا وہ بھول گیا کہ اس کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے؟ ٹھیک ہے، بے شک اس کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف. تو یہاں دیکھیے ارایت الذی ینہا، کیا آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے راستے کو سے روکتا ہے. ارایت الذی ینہا، روکنے والا. ابداً اذا صلی، ابداً یہاں دیکھیے عبد، رب اور عبد آیا نا. اب یہاں پر رب عبد جیسے آیا، عبد کا کیا کام ہو رہا ہے، عبد کا کام بتایا جا رہا ہے. اذا صلی، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرے. پہلا چیز کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرے، عبد کا مطلب. دوسرا چیز کیا کرے، ارایت ان کان علی الہدی، کہ بھلا دیکھو تو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر ہے کہ نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چل رہا ہے کہ نہیں. کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے ہیں. کیوں، ارایت الذی ینہا وہاں پر بتایا. اس کے بعد ابداً اذا صلی، کہ ایسا عبد جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ رکھے. مین کیا ہے، عبد کا مطلب ہی کیا ہے، عبد کا مطلب ہی ہوتا ہے جو لسان العرب میں ہے کہ یہ آتا ہی ہے عبادت سے. عبادت اس کا کام ہے، اس کا ورک کیا ہے. اس کا اگر فعل دیکھے، اگر عبد مبتدا ہے تو فعل ہو گیا عبادہ. تو اس کا کام ہی ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنا. بولے بیٹھے، اللہ تعالیٰ بولے تو بیٹھے تو بیٹھے گا، بولے کھڑا ہو تو کھڑا ہوگا، مطلب ہر بات مانے گا. ارایت ان کان علی الہدی، آیا نا ہدایت. ہدایت مطلب جیسے ہی عبد آیا، عبد کے آنے کے بعد ترنت کیا آیا، جیسے سورہ فاتحہ میں تھا، کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت آیا تھا نا عبد کے بعد. لیکن عبد کے اور ہدایت کے بیچ میں ایک اور ورڈ تھا، استعانہ. واستعین ہے نا، جو استعانہ لفظ ہے، نستعین ایاک نستعین. تو اب یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص، بھلا دیکھو اگر یہ روکنے والا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ رہا ہے، مطلب اللہ نے جو کام دیا ہے، اسے جو کرنے کو بولا ہے اس کو کر نہیں رہا. تو اکثر مسلمان بھی آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے. پہلا بات، انسٹرکشن کیا ہے، قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ نے سارے کام بتا دیے، سارا سب کچھ بتا دیا قرآن اور حدیث میں. اب اس کو ہم کو سننا ہے، اس کو پڑھنا ہے، جاننا ہے، اور اس کے حساب سے کام کو کرنا ہے. یہ ہے عبد کا کام، یہ ہے عبد کا اللہ سے رشتہ. جیسے میں نے پڑھا تھا، ان صلاتی نسوکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین. ہمارا جینا مرنا، ہمارا سارا کام کس کے لیے، اللہ کے لیے. جو اللہ کے لیے کام نہیں کرے گا تو اس کا کام کسی اور کے لیے ہوگا. یہی چیز ہے کہ جان کے کرنے میں اور انجانے کرنے میں یہی فرق ہوتا ہے. جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جان کے کریں گے، کس کے لیے کر رہے ہیں ہم کو معلوم ہوگا، اللہ کے لیے. اگر نہیں جان کے کریں گے تو لازماً ہے بھائی بندوں کے لیے کر رہے ہیں. ماں باپ کا سیوا کر رہے تو ماں باپ کے لیے کر رہے، بیوی بچوں کا کر رہے تو بیوی بچوں کے لیے کر رہے، سماج کے لیے کر رہے تو سماج کے لیے کر رہے. ہو تو نہیں رہا اللہ کے لیے. تو جب اللہ کے لیے نہیں ہو رہا تو پھر اللہ سے رشتہ ہی نہیں بنا. جب رشتہ ہی نہیں بنا تو من ربک کا سوال کا جواب ہی کہاں سے دے پائیں گے. جب جواب ہی نہیں دے پائیں گے تو جنت کہاں سے جا پائیں گے. تو عبد کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے، رب کا مطلب بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ سمجھایا جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا بتایا دیکھیے کہ اگر وہ ہدایت مطلب اللہ کے انسٹرکشن، اللہ کا جو بات ہے وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. او امر بالتقوی، کہ کیا وہ تقوی مطلب اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اتنا ہمت ہے اس کو کہ اللہ سے اسے ڈر نہیں ہے، کہ اللہ سے وہ بچھڑ جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا. ارایت ان کذب وتولی، کیا ایسا معاملہ ہے اس کا کہ وہ جھٹلانے والا ہے، جھٹلانے والا اور منہ موڑنے والا ہے. مطلب وہ کیا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات اس کو بتائی جا رہی ہے وہ اگر نہیں مانے گا، اس کو جھٹلائے گا، منہ موڑ لے گا، تو کیا وہ اپنا ایک نیا کائنات بنا لے گا؟ نہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہ اپنا کائنات بنانا، اپنا ایک گھر بنانا، اپنی الگ سے دنیا بنا کے تو وہاں بس نہیں سکتا ہے. یہ سب تو وہ کر نہیں سکتا ہے.
تو پھر کیا بتایا جا رہا؟ الم تعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ تو ان الفاظ سے یہ سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے اچھی طرح سے ان کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات بتا رہا ہے، تم اگر عبد بنتے ہو تو تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بات مانو. اللہ تعالیٰ کا بات مانو گے، اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلو گے تبھی ٹھیک رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر کام دیکھ رہا ہے کہ وہ ہم نے جو بتایا اس کام کو کر رہے ہیں کہ نہیں ہم کر رہے ہیں. جیسے دکان کا مالک ہو یا فیکٹری کا مالک ہو، مینیجر دیکھتا ہے کہ ہاں اس کا امپلائی کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن وہ اس حد تک نہیں دیکھ سکتا. اللہ ہر حد تک دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر میں کیا چل رہا ہے جو ہم نہیں جانتے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو عبد کے مطلب میں یہاں پر جو گہرائی ہے وہ گہرائی کہیں اور مجھے ملتا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے جگہ جگہ پہ اگر آپ آیتوں میں جائیں گے، جیسے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی آیا. آدم علیہ السلام کا واقعہ آنے سے پہلے سب سے پہلے جو مسلمانوں کی ڈیفینیشن سورہ بقرہ میں آئی ہے نا، وہاں پر بھی دیکھیے پہلا آیت جو ہے الف لام میم کے بعد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، ہدایت. اور پھر دیکھیے تقویٰ، کیا اسے ڈر نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جتنے سوال ہے اس کا جواب ڈھونڈے، لا ریب اس شک کو دور کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشن دیا، جو بات بتایا ہے اس کو تقویٰ کے بنیاد پر، مطلب یہ چیز خیال رکھے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. اس لیے اگر وہ نہیں کرے گا، عبد نہیں بنے گا، عبد کی بات نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے چھوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے وہ چھوٹ جائے گا. یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیے اس کا مکمل جو کامیاب لوگوں کی شرط بتائی گئی، کامیاب لوگوں کا شرط آگے 5 نمبر آیت میں بتایا گیا، اولئک علی ھدی، پھر ہدایت. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے جو مینول انسٹرکشن دیا ہے، قرآن اور حدیث دیا ہے، اس کو مانیں گے، اس کے حساب سے چلیں گے. مطلب ماننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ جاننا پڑے گا قرآن کیا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. نہیں سمجھیں گے تو کیا مشکل ہوگا. دیکھیں مثال کے طور پہ کیا ہے نا، ایک خط لکھ کے بھیجا گیا، راجا نے عربک میں خط لکھ کے بھیجا ایک سپہ سالار کو. سپہ سالار کو عربی پڑھنا آتا ہے لیکن عربی سمجھنا نہیں آتا. تو اس کے ساتھ جو بہت سارے سینک ہیں نا، ان کو عربی پڑھنا سمجھنا آتا ہے، لیکن سپہ سالار کیا ہے نا، وہ اپنے عہدہ کے وجہ سے، اپنے پوزیشن کی وجہ سے سوچتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو بتا دیں گے جو میرے نیچے ہے تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں مذاق اڑائیں گے کہ سپہ سالار کو عربی سمجھنا نہیں آتا. اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اس لیے کیا کرتا ہے، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. تو آپ دیکھ لیے بہت لوگوں کیا یہاں پر سب سے زیادہ، یہ راجا سے مراد میں کیا لے رہا ہوں؟ اللہ، رب ہمارا. اس نے پیغام بھیجا ہے. پیغام کس میں بھیجا؟ عربی میں بھیجا. اب کون لوگ ہیں جو لوگ عربی نہیں سمجھتے؟ بہت لوگ ہیں، مسلمان لوگ دیکھ لیے، جا کے پارا اٹھائیں گے، عربی میں پڑھیں گے، سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا ہے. تو یہ وہ سپہ سالار ہیں. جبکہ بہت لوگوں کو عربی معلوم ہے، ان سے وہ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تک کہ ترجمہ کر کے بھی بہت لوگ آسان کیے ہیں، لیکن ترجمہ پھر بھی 10% 15% ہے. وہ پورا عربی کا جو صحیح مطلب اللہ تعالیٰ سے جو صحیح کنیکشن ہے، صحیح حکم ہے، وہ نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن جو بھی کم سے کم 1% بھی اگر ہم سمجھ گئے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے، کچھ تو کام ہم کر رہے ہیں نا، کچھ تو کر رہے ہیں، خالی تو نہیں بیٹھے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے، جو بات اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ہم کر ہی نہیں رہے. تو اولئک علی ھدی من ربہم، پھر رب کی اللہ کی بات ماننا، واولئک ھم المفلحون. تو جو لوگ اللہ کی بات مانیں گے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت پر چلیں گے، وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے. یہی چیز اب جب آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، میں نے انسان کے مقصد کو بتایا گیا، تو انسان کے مقصد کو بتاتے ہی کیا آیا، آپ وہ آیت دھیان سے دیکھیے کیا ہے اس آیت میں. آیت نمبر 38 میں پہنچیے گا. جیسے قلنا اہبطوا منہا جميعا فاما یاتینکم منی ھدی، ٹھیک ہے، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مطلب جس کو بھی ہدایت بھیجی جائے گی، اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ جو بھی اس ہدایت پر چلا اس کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگا، مطلب وہ جنت میں ہوگا. تو ہدایت پہ جو نہیں چلے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا الٹا سمپل سا بات ہے. تو یہی چیز ہے ہم کو سمجھنا. اور اس سے پہلے بھی رب کا نام آ گیا ہے ذکر، اگر آپ دیکھیے گا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو یہاں بھی رب ہے، جہاں رب ہے وہاں ہدایت ہے. تو آپ جہاں جہاں دیکھیے گا، یہاں تک کہ آپ سورۃ الاعلیٰ میں دیکھیے گا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پھر رب. اور رب کا کیا اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہدایت آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے آئے گا آپ ترنت. الذی خلق فسوی
والذی قدر فہدی، پھر ہدایت فہدی. تو کیا کیا اس نے؟ جس نے اندازے سے سب کچھ بنا دیا، سب کچھ سیٹ کر دیا، اس کے حساب میں سب کچھ آ گیا. اس کے بعد کیا کیا؟ میں نے ایک کام کو ہم نے طے کر لیا، پورا پلاننگ کر لیا. پلاننگ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے مینیجر پلاننگ کرنے کے بعد بولتا ہے اس کے انڈر میں جو کام کرتے ہیں، بھائی اس کام کو اس طرح سے کرنا ہے، چلو تم لوگ سب کو یہ کام دے دیا گیا، اب تم کرو. تو یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں پلاننگ کرنے کے بعد کہ تم کو اب اس پہ چلنا ہے، اس کے حساب سے کام کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے صحابہ سب جب صلاح کو جاتے تو وہ لوگ تھر تھر کانپنے لگتے تھے، کوئی تو بے ہوش ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو اتنا اچھا سے محسوس کرتے تھے وہ، کہ ان کو لگتا تھا کہ کچھ کام باقی رہ گیا یا کچھ کام نہیں ہوا ہے، ہم اللہ کو فیس کیسے کریں گے، ہم کیسے اس کا سامنا کریں گے. جیسے دنیا میں ہم مینیجر کے پاس رپورٹ کیسے کریں گے؟ رپورٹ تو ہم سبمٹ ہی نہیں کر سکتے جب ہم کام نہیں کیے. تو ہم رپورٹ کیسے بنا کے دے دیں گے جب کام ہی نہیں ہوا؟ تو یہی حال تھا. تو یہ ہے عبد اور رب کا رشتہ. رب نے ہمیں کچھ کام دیا ہے، رب ہم کو سنبھال رہا ہے، ہم کو سارا ہمارا کھلانا پلانا سب چیز کا ذمہ داری اس نے لیا ہوا ہے. ہم جیسے موت ہماری پیچھا کرتی ہے نا، ویسے رزق ہمارا پیچھا کرتا ہے، حدیث میں ہے. اس چیز کا ٹینشن نہیں ہے ہونا چاہیے. ہمیں ٹینشن اس چیز کا ہونا چاہیے کہ ہم کو جو کام دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کام ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ چیز زیادہ ضروری ہے. تو دیکھیے یہی چیز بتایا گیا ہے قرآن میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں کام کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ چھوٹی سی بات ہے جو سمجھنی چاہیے کہ وہ رب کے مطلب میں ہی آ گیا، والمربی اسی میں آ گیا. وہ تمہارا پورا خیال رکھے گا، اس کا ٹینشن تم مت لو، وہ تمہارا پورا خیال رکھے گا، سنبھال کے بھی رکھے گا. یہاں تک کہ وہ السید بھی ہے، وہ پورا اتھارٹی ہے، قادر ہے تم پہ، تم ٹینشن مت لو. وہ المنیم بھی ہے، وہ تمہیں انعامات دے گا، تحفے دے گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ دے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اس نے کہ وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا. جیسے ہے سورۃ الدحا میں کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی. صاف مطلب ہے اس کا. کیا مطلب نکلتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑے گا. کسی کو اسی طرح سے کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ. یہ صاف بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا خیال رکھتا ہے، ایک دم جو چھوٹی سی چھوٹی چیٹی چیز ہے نا، چھوٹا کیڑا بھی ہے، ہر چیز کا خیال رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. بس سب اپنا کام جانتے ہیں. تو ہم انسانوں کو بھی اپنا کام جاننا چاہیے. اور اس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ سورۃ العادیہ میں بتا رہے ہیں. گھوڑے کا مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ گھوڑا تو بہت وفادار ہے، اس کو 2 وقت کا روٹی کھلاتے ہیں، وہ اپنا مالک کے لیے جان دینے کے لیے جنگ کے میدان میں بھی بے فکر گھس جاتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے تلوار چل رہا، بھالا چل رہا، چاروں طرف سے گولی چل رہا ہے آج کے دور میں، لیکن وہ گھوڑا گھس جاتا ہے، وہ ڈرتا نہیں. کیوں؟ وہ مالک کا اتنا وفادار ہے. اور وہ ترنت سین چینج کر کے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ ان الانسان لربہ، رب یاد رکھیے گا. پھر یہاں پر نام کیا آیا؟ غور کیجیے گا، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ان الانسان لربہ لکنود. کہ رب کا کیا ہے؟ وہ بات ماننے والا نہیں ہے، بہت بے وفا ٹائپ کا، بہت ناشکرا ٹائپ کا ہے، ایک دم کیا بولے. اس طرح کا الفاظ یہاں پر آ رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود. اور اتنا ہی نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور وہ اس چیز پہ گواہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنی رب کی بات مان نہیں رہا. تو اپنی رب کی بات مان نہیں رہا ہے تو عبد کیسے بنے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ عبد کا مطلب ہی کیا نکلتا ہے؟ عبد کا مطلب ہی نکلتا ہے کہ اپنا مالک کا بات ماننا، جو انسٹرکشن جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر چلنا. اگر جو ہدایت دیا گیا ہے اس پر ہم نہیں چلیں گے تو پھر ہمارا رشتہ ہی نہیں بنے گا عبد اور رب کا. یہی چیز جگہ جہاں دیکھیے، جہاں رب آتا ہے نا، اس کے بعد کیا بتایا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو لالچ ہے نا اس کو، اپنے مال کی، بیوی بچوں کی، عہدے کی، اپنا پوزیشن کا، چاہے وہ دھرم کے معاملے میں کیوں نہ ہو، بڑا عالم ہے، بڑا امام ہے، کوئی بھی ہے، اس کی جو لالچ ہے نا، اس کو اس وجہ میں اس میں اتنا شدید ہو گیا ہے کہ اس کو اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا. وہ غلامی، اللہ کی غلامی سے نکل جا رہا ہے اور ان سب چیزوں کی غلامی میں پھنس جا رہا ہے. ہندوؤں میں بھی ہے کیا ہے بھائی؟ کام، دویش، عرشا، کرودھ، یہی سب چیز تو شروع سے دھرم کی کتابوں میں بتایا جا رہا ہے. پہلے ہندوؤں کی کتاب تھی، پھر بائبل، توراہ، انجیل، زبور، یہ سب کتاب آتی ہے. اس کے بعد سب سے فائنل کتاب کیا ہے؟ قرآن.
تو قرآن میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے. یہی بنی اسرائیل کا شروع میں سورہ بقرہ میں ذکر اللہ کے بتایا گیا کہ وہ لوگ کیسے فاسق ہو گئے، اور ہم مسلمان کو فاسق ہونے سے بچنے کے لیے کہا گیا. یہی چیز بتایا گیا شروع میں، وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اسی قرآن سے بہت لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت لوگ ہدایت پر بھی چلتے ہیں، لیکن گمراہ نہیں ہوتے سوائے فاسق کے، جو لوگ اللہ کی ہدایت پہ چلنا نہیں چاہتے. دیکھیے اس میں بھی لفظ ہدایت آنا، ہدایت آیا کہ نہیں آیا؟ وَيُضِلُّ بِهِ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہدی یہ لفظ بھی ہدایت کا آیا. تو اب دیکھیے ہدایت کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا انسٹرکشن، اللہ تعالیٰ کی بات قرآن اور حدیث، جو اس کو سمجھے گا ہی نہیں اس پر چلے گا کیسے؟ تو جو مثال میں نے راجا کا دیا تھا نا، کہ وہ راجا کو عربی تو پڑھنے آتا ہے، بہت لوگوں کو، بہت مسلمانوں کو عربی تو پڑھنے آتا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں. تو کیا ہوتا ہے اس سینیریو میں، جو چھوٹ گیا تھا مجھ سے، اس سینیریو میں ہوتا کیا ہے کہ دوسرا صوبہ میں حملہ ہو جاتا ہے ان لوگوں پر، اور سارے مارے جاتے ہیں. وہ سپہ سالار کیسے بھی بچ کر اپنے راجا کے پاس واپس جاتا ہے. اور دیکھیے یہ معاملہ کچھ ہم مسلمانوں کا اسی طرح سے ہے. واپس جاتا ہے، راجا کو بولتا ہے کہ راجا صاحب ایسا ایسا ہوا، سب مارے گئے، میں کیسے بھی بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں. تو راجا کیا بولتا ہے کہ تم کو میں نے ایک خط لکھا تھا، تم نے اسے پڑھا؟ بولا ہاں پڑھا تو، لیکن مجھے عربی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو بولا تمہارے ساتھ تو کتنے لوگ تھے، ان لوگوں کو سمجھ میں آتا، ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا. تو یہی ہے نا عہدے کا لالچ. عہدے کی وجہ سے کیا ہوا، اسے بے عزتی محسوس ہوئی کہ ہم اپنے نیچے لوگوں سے پوچھ لے اور جان لے. تو یہ چیز اس نے کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر راجا کے جگہ پہ ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو کیا ہوا، وہ راجا کیا بولا کہ تم کو جو پیغام بھیجا تھا تم اس کو پڑھے نہیں، سمجھے نہیں. اگر پڑھتے سمجھتے تو اس میں لکھا تھا کہ دوسرا صوبہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، تم لوگ تیار ہوتے، اپنے آپ کو بچا لیتے، مقابلے کے لیے تیار ہوتے. تو ایسا ہوتا نہیں. تو اب کیا ہوا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے، جیسے وہ راجا کا بات نہیں مانا، جو خط لکھنے کے بعد، پیغام بھیجنے کے بعد بھی وہ نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ سارے کے سارے مارے گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. اسی طرح سے سارا انسان ہلاک اور برباد ہو جائے گا جو اللہ کی بات نہیں مانے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کس سے بچانا چاہ رہا ہے؟ کون ہم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے؟ ابلیس اور ابلیس کی فوج، جو شروعات میں ہی بتا دیا گیا کہ بعضکم بعض عدون، کہ بعض کے بعد، ابلیس کے ٹائم سے ہی بعض کے بعض تمہارے دشمن ہوں گے، وہ ہمیشہ تم پر حملہ ور رہیں گے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ تم پر حملہ کے لیے نہیں چھوڑیں گے، لیکن تم کو تیار رہنا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے دشمن سے بچانا چاہتا ہے. اگر ہم اس دشمن سے بچ گئے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح سلامت پہنچیں گے. تو یہی چیز ہے عبد اور رب کا مطلب. امید کرتا ہوں کہ میں خود بھی اس مطلب کو سمجھ پاؤں، اس کے حساب سے چل پاؤں، اور ہم سب جو کوئی سن رہا ہے اس ویڈیو کو، اس پیغام کو، اس کو سمجھ پائے. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، جو بات بتائی ہے ہم کو دشمن سے بچنے کے لیے، وہ ہم نہیں پڑھ پائے، نہیں سمجھ پائے. آج بھی دیکھ لیجیے ہم جس دور میں کھڑے ہیں، دشمن اس قدر حاوی ہے کہ انہوں نے ہم کو اصل عربک سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، اور ہم مسلمانوں کو ایک دم کھوکھلا کر دیا. کہیں نہ کہیں سمجھ لیجئے کہ اکثر مسلمان کیا ہے، وہ اکثر ہم الفاسقون، زیادہ سے زیادہ مسلمان اب کہیں نہ کہیں فاسق ہو گئے. قرآن خود گواہی دیتا ہے. تو میں کیا بول سکتا ہوں؟ میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ ہم قرآن کو سمجھ جائیں، اور اس کے لیے چاہیے کہ کچھ لوگوں کو اپروچ کرے، گروپ میں بیٹھے، ساتھ میں بیٹھ کے اچھی طرح سے سمجھیں. یہ اکیلی کی کوشش کافی نہیں ہے. اکیلی کی کوشش کیا ہے؟ اب دیکھیے سبت جو ہے نا، سبت کے بارے میں معاملہ آتا ہے آیت نمبر سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 65، 66، 67، اسی کے آس پاس میں سبت کا معاملہ آتا ہے. سبت کے معاملے میں کیا کیا تھا یہودیوں نے؟ اور سبت بولتے ہیں سنیچر کو ان کے حساب سے، جیسے آج ہمارا جمعہ ہے. ان میں 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. ایک طرح کا لوگ کے بارے میں بتایا گیا، اسی کا ڈیٹیل جو ہے نا سورہ بقرہ کا، اس آیت کا زیادہ ڈیٹیل سورہ اعراف میں دیا ہوا ہے، اور سورہ اعراف میں پورا ڈیٹیل سمجھا دیا گیا کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے. دیکھیے کون لوگ کامیاب ہوں گے. اور آیت نمبر 163 سورہ اعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 163، 164، 165 اور 166. تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ سبت ہفتہ کے حکم کے بارے میں، مانے ہفتہ کی جو ہدایت آئی تھی، جو انسٹرکشن آیا تھا، اس کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے.
ان کے سبت ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے. جو لوگ برے لوگ ہوتے ہیں نا، جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، ان پہ اور زیادہ آزمائش ڈال دیتا ہے تاکہ سچ اور جھوٹ ایک دم سامنے آ جائے. جو آپ ان آیتوں میں آگے دیکھیں گے. اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہوتا ہے، لیکن آزمائش کے بعد ان کے لیے نعمت ہوتا ہے. یہی تو آزمائش اور عذاب میں فرق ہے کہ آزمائش مصیبت آنے کے بعد لوگ اللہ سے اور جڑے رہتے ہیں تو ان کے لیے آزمائش نعمت میں بدل جاتی ہے. اور مصیبت آنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی شکایت کرنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ وہ لوگ اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. سچے جھوٹوں میں فرق ہو جاتا ہے، جھوٹے ایک دم چھٹ جاتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے، مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی اور زیادہ لالچ. سبت کے دن اور زیادہ مچھلی آتی، اور جس دن سبت نہ آتی، اسی طرح ہم انہیں آزماتے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کیونکہ وہ لوگ کیا تھے، یفسقون، جو کانو یفسقون، فسق والے تھے، فاسق تھے. یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بتا رہے ہیں، فاسق کا لوگ تھے. اس کے بعد دیکھیے کیا بتایا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو. مطلب ایک کیٹیگری، پہلا کیٹیگری بتا رہا ہے کہ ایک گروہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو نصیحت کیوں کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے. مطلب ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات مان ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، بہت لوگ ایسا سوچتے ہیں ارے کچھ بھی بولو، ان لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. یار ان لوگ کو سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. سالوں سے بہت لوگ ان لوگ کو سمجھا رہے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں، چھوڑ دو ان لوگ کو، سمجھاؤ مت، سمجھانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا بولتے ہیں نا بہت لوگ. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ نصیحت کرتے ہیں جو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. وہ بولے تمہارے رب. جو لوگ ایسا بولتے ہیں نا، جو لوگ نہیں چھوڑتے نہیں امید، وہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ کی ہدایت جو دی گئی ہے اس ہدایت کے ذریعے وہ لوگ اللہ کی طرف بندوں کو لانے کی کوشش کرتے، عبد بنانے کی کوشش کرتے. وہ بولے تمہارے رب کے پاس معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس امید پر کہ شاید وہ ڈرے، شاید کہیں نہ کہیں ایسے لوگ سدھر جائیں جو برائی کرتے ہیں، وہ سدھر جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کل کو کھڑے ہو پائیں کہ ہم نے کوشش تو کی، کم سے کم ہم نے کوشش تو کی کم سے کم. اب دیکھیے پھر جب وہ بھول گئے تو اس میں پہلا کیٹیگری کا آدمی کیا ہوا، جو لوگ کام کرتے تھے، خود سبت کا پکڑتے تھے، مچھلی پکڑتے تھے اور ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. دوسرے لوگ کیا ہے، جو دوسروں تک بات پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، دوسروں تک بات پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو مطلب جن کو برا لگتا تھا، بہت لوگ تھے ایسے تھے جن کو برا لگتا تھا اور وہ سبت یہ برائی سے بچنے کا کوشش کرتے تھے. اور مطلب ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو فرق نہیں پڑتا، کسی کو بولے یا نہ بولے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک کیٹیگری وہ ہے جو دل میں برا تو مانتی ہے لیکن وہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتی. اور ایک کیٹیگری وہ ہے جو برائی سے روکتی ہے. پھر جب وہ بھول گئے جو انہیں سمجھائی گئی تھی، جو برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، جو برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا. مطلب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا. اس صرف تھرڈ کیٹیگری کو، جو لوگ برائی سے روکتے تھے، کوشش کرتے تھے، بات پہنچاتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں برے عذاب میں پکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، کیونکہ وہ فاسق تھے. یہی چیز ہمیشہ ہے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، جو بات ماننا ہی نہیں چاہیں گے، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے عبد بننا ہی نہیں چاہیں گے، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا، ظلم والا معاملہ ہو جائے گا. پھر جب وہ اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے منع کیے گئے تھے، تو ہم نے حکم دیا ان کو ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. اور جب تمہارے رب نے خبر دی کہ البتہ وہ ان یہود پر ضرور بھیجتا رہے گا روز قیامت تک ایسے افراد جو انہیں برے عذاب میں تکلیف دے، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں تیز ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. تو غور کرنے کی بات ہے، جو لوگ دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ ہی کامیاب ہو پائیں گے. اور ایک حدیث بھی ہے جس میں بتایا گیا کہ فرشتے عذاب اتارنے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن فرشتوں کو لگتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا اس جگہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، سب کرتا ہے، یہ ساری کام کرتا ہے، لیکن فرشتے بولتے ہیں کیا اس پر بھی عذاب اتار دوں؟ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اس پہ تو پہلے عذاب اتار، کیونکہ اسے فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو برا بھلا بولتے ہیں اس غلط فہمی کو دور کیا جائے. یہ لوگ جو انجانے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا کچھ بولتے ہیں اس غلط فہمی کو دور کیا جائے اور ان کو بھی اللہ کا عبد بنانے کی کوشش کیا جائے.
ان کو بھی کامیابی کی طرف لانے کی کوشش کیا جائے، اس لیے اس پہ تو پہلے عذاب اتار۔ تو بہت لوگ یہ کام جو نہیں کرتے ہیں نا، ان کے لیے سورہ بقرہ، سورہ اعراف میں یہ بتایا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہم کو گارنٹی دے چکا ہے کہ وہ ہمارا سارا معاملات دیکھے گا، ہم کو سنبھال لے گا اچھی طرح سے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ عبد بننا ہے۔ عبد بننا ہے مطلب جو بھی ہدایت، جو بھی انسٹرکشنز، جو بھی کام اس نے دیا ہے، مطلب قرآن اور حدیث پڑھنا ہے، یہی ہدایت ہے، اور اس کے حساب سے چلنا اور دوسروں کو بچانا، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بچانا، یہی عبد کا مطلب ہے۔ السلام علیکم۔